السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹل ایجوکیٹرز اور اس کے زیر تمام بایو فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، اسی طرح کیمسٹری، اسی طرح فزکس اور راولپنڈی بورڈ، جیسا کہ آپ وال پیپر پر لوگو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمارا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ ہمارا سیکنڈ ایئر کے سبجیکٹس کا پہلا لیکچر ہے اور سٹارٹنگ ہم کر رہے ہیں بایولوجی کے سبجیکٹ سے۔ بایو آبویسلی میرے چینل کے اوپر بھی فرسٹ ٹائم میں سٹارٹ کر رہا ہوں، اینڈ یہ اس کا پہلا لیکچر ہے۔ چیپٹر نمبر 1 سے ہی ہم سٹارٹ کریں گے۔ یہ آپ کی بک پر چیپٹر نمبر 15 کے نمبر سے سٹارٹ ہوا ہے، کیونکہ فرسٹ ایئر پھر وہ ظاہر ہے 14 تک گیا ہے۔ سو یہ ہومیوسٹیسس جو ہے یہ پہلا چیپٹر ہے اور اس کا نمبر 15 ہے آپ کی بک کے اوپر۔ ہومیوسٹیسس اب کیا چیز ہے؟ دیکھیں، اگر انٹروڈکشن کے حوالے سے اس کو دیکھیں، کیونکہ ہم نے ایک ظاہر ہے اس کو بڑی ڈیٹیل میں لے کے چلنا ہے، پھر آپ کے ساتھ انشاءاللہ کوشچن آنسرز کو بھی شیئر کروں گا، بہت سارے کانسیپٹس کو لے کر چلیں گے۔ ہومیوسٹیسس بیسیکلی یاد رکھیں کہ اگر اس کی اردو کی جائے تو یہ استطباعت یا کسی چیز کے موافق کرنا یا برابر کر دینے کو کہتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے بایو کی ٹرمز کے اندر جس کے اندر کوئی بھی آرگنزم جس کے انٹرنل جو بھی چینجز ہوتے ہیں وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اکارڈنگ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس اسٹیٹ کو یا اس پروسیس کو ہم ہومیوسٹیسس کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کے پھر سارے معاملات ہیں وہ ہم انشاءاللہ ابھی اس چیپٹر کے اندر دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم کانسیپٹس دیکھتے ہیں ہومیوسٹیسس کے۔ Each organism of a species has assumed in evolutionary history a specific set of internal environment at various levels of organization suitable to its surroundings. For example, external environment. اب اگر پوری ایوولوشن ہسٹری میں ہم دیکھیں تو جتنی بھی اسپیشیز ہم دیکھتے ہیں، نسلیں دیکھتے ہیں آرگنزمز نارملی جو ہے وہ لیونگ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کے اندر تینوں قسم کے آرگنزم آ جاتے ہیں، جس میں آپ کے حیوانات آ جاتے ہیں، اس میں ظاہر انسان بھی آتے ہیں، جانور بھی آتے ہیں، پھر پلانٹس آ جاتے ہیں، پھر اس کے علاوہ اس میں جرمز، کیڑے مکوڑے اور اس طرح کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو یہ سب جو ہے یہ ایک ان کے پاس ایک اسپیسیفک سیٹ آف انٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی جو انٹرنل انوائرمنٹ ہوتی ہے جسے سیلولر انوائرمنٹ بھی کہتے ہیں، تو یہ پھر مختلف طریقوں سے اس کی سراؤنڈنگ کے ساتھ یہ اس کو موافق کرتی ہے یا برابر کرتی ہے، یعنی سراؤنڈنگ کہتے ہیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو۔ ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی ہے آپ کی یوں کہہ سکتے ہیں ایئر یا آپ کا ٹیمپریچر، کیونکہ ابھی میں بیٹھا ہوں تو اگر لیٹ سپوز میں کسی ایسی جگہ پر بیٹھا ہوں جو جگہ بہت ٹھنڈی ہے تو مجھے وہاں سے ٹھنڈ یا مجھے سردی فیل ہو رہی ہوگی۔ اسی طرح اگر میں کسی گرم جگہ بیٹھوں گا تو وہاں سے مجھے وارمتھ فیل ہو رہی ہوگی۔ یہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوتی ہے جو کہ کسی بھی آرگنزم، کسی بھی اسپیشی جو اس کی وہ نسل یا اس کی جو ایک ٹائپ ہوتی ہے اس کے اوپر یہ اثر ڈالتی ہے۔ ایکسٹرنل انوائرمنٹ اس کو کہتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ہر چیز کو انتہائی ڈیپلی اور آرام سے اس کو سمجھایا جائے، کیونکہ یہ ہمارا ظاہر ایک بہت ہی لمبا اور ایک بہت ڈیٹیلڈ کورس ہے بایو کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں لفظ بہ لفظ چلنے کی کوشش کروں گا تاکہ کوئی بھی ورڈ رہ نہ جائے۔ اچھا جی، ایکسٹرنل انوائرمنٹ اینڈ اٹس کمپوننٹس فلکچویٹ کنٹینیوسلی۔ دیکھیں، جو آپ کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوتی ہے نا، بیرونی جتنے بھی آپ کے فیکٹرز ہوتے ہیں، میں بھی گزارش کر چکا ہوں، جس میں ہوا بھی ہے، ٹیمپریچر بھی ہے، یعنی درجہ حرارت جس کو کہہ لیں، تو وہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ مستقل یا مسلسل، یعنی کنٹینیوسلی ہم یوں کہہ سکتے ہیں مستقل یا مسلسل۔ ویسے تو وہ کانسٹنٹلی کا لفظ ہوگا مستقل کے لیے، لیکن میں مستقل کا لفظ اس کے ساتھ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہوتا رہتا ہے، فلکچویٹ کرتے رہتے ہیں۔ فلکچویٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ فلکچویشنز یا فلکچویٹ کرنے کا یہاں پر جو مطلب ہے وہ ہے اس میں رد و بدل، یعنی کہ کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی اپ اینڈ کبھی ڈاؤن، ٹھیک ہے۔ However, the organism resist and manage these changes by making adjustments to keep its own internal fluctuations within a narrow range, thus protecting internal environment from the harms of external fluctuations. اب جناب یہاں سے ہم اس کو لے کر چلتے ہیں اور یہاں تک اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں،
ایک آرگنزم جو ہوتا ہے نا اس کے اندر کا ایک سسٹم یوں کہہ لیں انٹرنل جو اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ جناب آٹومیٹیکلی یعنی خودکار طریقے سے اس کے اندر اس طرح کی ایڈجسٹمنٹس کر لیتا ہے, اس طرح کے معاملات کو فکس کر لیتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر اس کے سیلز پر باہر کی دنیا یا ایکسٹرنل جو بھی چینجز آتے ہیں یا فلکچویشنز ہوتی ہیں ان کے کوئی بھی مضر اثرات یعنی ہارمز یا نقصانات اس کے اوپر نہیں اثر انداز ہوتے. The protection of internal environment from the harms of fluctuations in external environment is termed as homeostasis. Yes, یہ جو آپ کے چپٹر کا نام ہے homeostasis. So یہ جو پروسیس ہوتا ہے یا اس کا جو انٹرنل پروٹیکشن سسٹم ہوتا ہے جو اسے بیرونی رد و بدل ہوتے ہیں جو بھی انوائرمنٹ کے اندر, جس میں گزارش کر چکا ہوں پہلے بھی کہ درجہ حرارت جو مین ایک کاز ہے فلکچویشن کا اور ہارم کا بھی یعنی کہ نقصان کا بھی, اس سے جو چیز اس کو بچاتی ہے پروٹیکشن دیتی ہے اس کی جو ٹرم ہے اس کی جو اصطلاح ہے اس کا نام ہے ہومیوسٹیسس. The homeostasis keeps the internal fluctuations in a narrow range. یہ ہومیوسٹیسس ہوتا ہے جو کہ اس کے انٹرنل جو فلکچویشنز ہوتی ہیں نا اس کو وہ ایک نیرو رینج میں رکھتا ہے. انٹرنل فلکچویشنز کیا ہوتی ہیں دیکھیں, کوئی بھی آرگنزم ہے, اب میں بالکل یہاں پر جو ہے نا کوئی ایک اسپیسیفک آرگنزم کی بات نہیں کر رہا میں نا, اسے آرگنزم یہ یاد رکھیے گا جب میں آرگنزم کی بات کروں گا تو اس کے اندر سب کچھ آ جائے گا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں انسان, جانور, پودے, اس میں جرمز, اس میں کیڑے مکوڑے, پرندے سب آ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا, کوئی بھی آرگنزم آ سکتا ہے جو لیونگ ہے. تو اب لیونگ کی بات ہو رہی ہے, اب اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی بھی لیونگ آرگنزم جو ہے اس کے اندر جو فلکچویشنز ہوتی ہیں, کیونکہ ہمارے اندر جو فلکچویشنز ہوتی ہیں جو رد و بدل آتا ہے یا اتار چڑھاؤ آتا ہے بیرونی ٹیمپریچر یا جو بھی بیرونی فلکچویشنز ہوتی ہیں ان کے اکارڈنگلی, تو یہ جو ہومیوسٹیسس ہوتا ہے یہ اس کو برابر رکھتا ہے, معتدل رکھتا ہے نیرو رینج میں, یعنی کہ اس کو اعتدال پر رکھتا ہے, ایک بہت یوں کہہ لیں بیلنسڈ وے میں رکھتا ہے جس سے اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں آتی, کوئی ہارمز نہیں آتے. Most susceptible components of internal environment that may be affected by fluctuations in external environments are, اب یہاں روک دیتا ہوں میں, جو سب سے زیادہ ولنریبل میں کہتا ہوں انٹرنل جو انوائرمنٹ ہوتی ہے کسی بھی آرگنزم کی جو افیکٹ ہو سکتی ہے یعنی متاثر ہو سکتی ہے بیرونی رد و بدل سے, جو بھی ٹیمپریچر میں آتے ہیں, جس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں, اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں یعنی کہ اس آرگنزم کی. ایک تو ہے واٹر, ٹھیک ہے, واٹر لیول ہمارا انسانوں کا, جانوروں کا, پرندوں کا, کیڑے مکوڑوں واٹ ایور. پھر سلیوٹس اور اس کے علاوہ ٹیمپریچر, یعنی ہماری تین چیزیں سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں. ہماری سے مراد, اب میں گزارش کر رہا ہوں اس میں انسان بھی شامل ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو اس سے ہمیں سردی لگ رہی ہوتی ہے, سم پیپل فیل ٹریمرز یعنی کہ ان کو شیورنگ ہو رہی ہوتی ہے اس سے. اسی طرح سلیوٹس یا واٹر, اب اسی طرح بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ڈی ہائیڈریشن شروع ہو جاتی ہے, پسینہ بہت زیادہ آتا ہے جس کی وجہ سے پانی کی کمی یا ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے. تو یہ کچھ ایکسٹرنل انوائرمنٹ ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کی ان چیزوں پر زیادہ اثر ڈالتی ہیں, آپ کی, میری یا کسی بھی لیونگ آرگنزم کی. آلسو دا میکینزم این آرگنزم ہیز اڈاپٹیڈ to eliminate harmful nitrogenous waste depend upon the availability of water. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ ایک آرگنزم وٹ ایور کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس کے اندر کا ایک میکینزم یا اس کا ایک جو نظام ہوتا ہے جس سے وہ اپنے جسم کے جو بھی خطرناک نائٹروجینیس ویسٹ ہوتے ہیں جب وہ ان کو ایلیمینیٹ کرتا ہے, اس کو خارج کرتا ہے اپنے جسم سے یا اس کو وہ ضائع کرتا ہے, ایکسپیل کرتا ہے, تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے جسم میں واٹر کی اویلیبلٹی پر, یعنی کہ اس کے جسم میں کتنا واٹر اویلیبل ہے یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ پھر وہ اس حساب سے یا اس کے اکارڈنگلی وہ اپنے جسم سے, اپنے اندر سے ہارمفل نائٹروجینیس ویسٹ کو ایکسپیل کر سکتا ہے یا نکال سکتا ہے یا اس کو ایلیمینیٹ کر سکتا ہے. دا میکینزم آف ریگولیشن, یعنی ریگولیشن جو بھی وہ ریگولیٹ کر رہا ہے, جو بھی اس کا میکینزم ہے, جنرلی بٹوین آرگنزم اینڈ اٹس انوائرمنٹ آف سلیوٹ اینڈ دا گین اینڈ لاس آف واٹر از آزمو ریگولیشن.
اب یہ جو چیز ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیں کہ وہ جو میکنزم ہوتا ہے ایک آرگنزم کا یا اس کی جو انوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے درمیان کا جو بھی ایک ریگولیشن کا سسٹم ہوتا ہے، یہ بیسیکلی اس کا جو کانسنٹریٹ کر رہا ہوتا ہے نا وہ اس کے انوائرمنٹ، اس کے سیلوٹ پر، اور اس کا جو واٹر کا گین اور لاس ہے، کیونکہ گین اور لاس وہی ہے کہ پانی پی رہے ہیں. اب ہم پانی کہاں سے لیں گے؟ ہم ظاہر ہے اورل اس کی انٹیک کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں گلاس میں، بوتل میں، کسی بھی طریقے سے، تو وہ ہماری پانی کی انٹیک ہو رہی ہوتی ہے. اور لاس آف واٹر کیا ہوتا ہے؟ لاس آف واٹر وہ ہوتا ہے جیسے ہم یورینیٹ کرتے ہیں اس میں لاس آف واٹر ہوتا ہے، ہمارا سویٹ ہوتا ہے پسینہ اس میں لاس آف واٹر ہوتا ہے. سو بیسیکلی یہ جو دو مین چیزیں ہیں جس میں لاس آف واٹر ہے، پھر گین آف واٹر ہے جیسے ہم پانی پی رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ بیسیکلی ریگولیٹ کرتی ہیں کسی بھی آرگنزم کی باڈی کو، اس کے اندر کا جو بھی ایک سسٹم ہوتا ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. اور اس پورے سسٹم کو ہم کہتے ہیں آزمو ریگولیشن. آزمو ریگولیشن کہا جاتا ہے، یعنی اس کو ریگولیٹ کرنا، باقاعدہ ایک پروسیس سے گزارنا. دا میکنزم وچ ایلیمینیٹس نائٹروجینیس ویسٹ، یعنی وہ میکنزم جس کے ذریعے ہارمفل جو بھی خطرناک نائٹروجینیس ویسٹ ایکسپیل ہوتا ہے یا ضائع کیا جاتا ہے، از ریفرڈ ایز ایکسکریشن. اس پروسیس کو ایکسکریشن کہا جاتا ہے یا اس میکنزم کو ایکسکریشن کہا جاتا ہے. ایکسکریشن کا مطلب ہوتا ہے خارج کرنا. ویئر ایز مینٹیننس آف انٹرنل ٹیمپریچر ود اے ٹالریبل رینج از ڈیزیگنیٹڈ ایز تھرمو ریگولیشن. اور پھر اس کے بعد جو انٹرنل ٹیمپریچر کی مینٹیننس ہے، مینٹیننس کا مطلب ہوتا ہے اس کو مینٹین رکھنا، برقرار رکھنا، اور جس کو ایک ٹالریبل رینج کہتے ہیں، یعنی اتنی رینج جس کو آپ برداشت کر سکیں یا کوئی بھی آرگنزم جو برداشت کر سکے، تو یعنی ٹالریبل رینج اسی کو کہا جاتا ہے جو قابل برداشت رینج ہو، تو اس کو ڈیزیگنیٹ کیا جاتا ہے ایز تھرمو ریگولیشن. سو آئی ایم شور آپ کو سمجھ آ گئی ہے. تھرمو جو ہے نا وہ ہیٹ کو کہتے ہیں، اور ریگولیشن کا مطلب ہوتا ہے اس کو ریگولیٹ کرنا. یعنی ریگولیشن از بیسیکلی اے پروسیس دیٹ کیپس دا تھرمل واٹ ایور جو بھی ہیٹ ہے ان اے ٹالریبل رینج، وہ ایک ٹالریبل رینج میں اس کو رکھتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے آپ اپنا اے سی ہوتا ہے تو اس کو آپ ایک جگہ پر سیٹ کرتے ہیں کہ مجھے اتنی جو ہے نا وہ کولنگ چاہیے، اس سے نہ زیادہ کرتے ہیں نہ اس سے کم کرتے ہیں، ظاہر جتنی آپ کی ریکوائرڈ ہے. بہت زیادہ کریں گے تو آپ کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جائے گی، بہت کم کر دیں گے تو آپ کو پھر ظاہر ہے گرمی فیل ہوگی. یعنی کہ یہ بیسیکلی ایک ٹالریبل رینج ہوتی ہے آپ کی باڈی کے اندر، اور اس کو تھرمو ریگولیشن کہتے ہیں کہ یعنی کہ آپ کی باڈی کا انٹرنل جو ٹیمپریچر ہے وہ مینٹین رہتا ہے، اس کو تھرمو ریگولیشن کہا جاتا ہے. سو آئی ایم شور آپ کو یہ والا ٹاپک یہاں تک اچھے سے سمجھ آ گیا. اب ہم اس کے یہ جو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اس کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے اور اس میں کیا ہم نے جو ہے نا اس میں سے اخذ کرنا ہے. ہومیوسٹیسس is the central requirement in the maintenance of an organism، یعنی کہ یہ ظاہر ہے کسی بھی آرگنزم کی جو انٹرنل یا جو بھی اس کی ایک پراپر مینٹیننس ہے اس کی یہ سینٹرل ریکوائرمنٹ ہے. کیا چیز ہے جی؟ ہومیوسٹیسس، which is obviously the chapter's name. Which compels the adaptations in the constant changing conditions and contribute in evolutionary process. Definitely یہ ابھی میں وہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو آپ کے یعنی آرگنزمس کے اندر جو بھی ان کے ایک چینجز آتے ہیں ان کی باڈی کے اندر، ان کی باڈی فلکچویشن سے یا چینجز سے گزر رہی ہوتی ہے، تو یہ اس کے اڈاپٹیشنس کو لے کے چلتا ہے، ان کو یہ مینٹین رکھتا ہے اور پھر ایوولوشنری پروسیس میں بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ایوولوشنری پروسیس کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے بیسیکلی، خیر ابھی اس کے اندر تو میں بہت ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایوولوشنری پروسیس کہتے ہیں ارتقاء کو یا اس کے عمل کو. یعنی ارتقائی عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے پھر ظاہر ہے آرگنزم نے سروائیو کرنا ہوتا ہے، پھر آگے مزید ریپروڈکشن کرنی ہوتی ہے یا اس نے ایوولوٹ کرنا ہوتا ہے کسی ایک مطلب ہے چیز سے دوسری کے اندر. جیسے ایک بچہ ہے وہ پھر ظاہر ہے کچھ عرصے کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی بونز بھی انلارج ہوتی ہیں اور اس کا جو جسم اور چہرہ ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے پھر اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے تو اس میں مزید اس کے چہرے میں اور اس کے باڈی میں جو ہے نا تبدیلیاں آتی ہیں، تو اسے بھی آپ ایوولوشنری پروسیس کہہ سکتے ہیں. however it is not an evolutionary process. لیکن اب انسان ہی رہے گا، ظاہر ہے وہ کسی اور چیز میں کنورٹ نہیں ہو سکتا. لیکن صرف ایوولوشنری پروسیس انسان کے اندر اس طرح کا ہی ہوتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے چینجز سے گزر رہا ہوتا ہے. Likewise, the control systems among intracellular and extracellular internal environment of an organism also at cell level keep fluctuating in narrow range in intracellular within cell membrane compared to in extracellular, vascular and other obviously interstitial fluids environment. اب یہاں تک اس کو پورے کو پڑھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. دیکھیں
جو بھی سیلز جو بھی آپ کے آرگنزمز ہوتے ہیں ان کے جو سیلز ہوتے ہیں، کیونکہ ہر آرگنزم جو ہے وہ کروڑوں اربوں سیلز سے مل کر بنا ہے، تو یہ جو کنٹرول سسٹمز ہوتے ہیں سیلز کے، جو انٹرا سیلولر ایکسٹرا سیلولر انٹرنل انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ایک آرگنزم جو ہوتا ہے وہ اپنے سیل لیول کے اوپر ایک نیرو رینج کے اندر اپنے جتنے بھی اس کے معاملات ہیں ان کو فلکچویٹ کروا سکتا ہے۔ نیرو رینج کا مطلب یہ ہوتا ہے اس حد تک جس حد تک قابل برداشت ہو، اور انٹرا سیلولر کا مطلب ہے سیلز کے اندر، اور ایکسٹرا سیلولر کا مطلب ہوتا ہے سیلز کے باہر۔ سو ود ان سیل میمبرین compared to an extracellular, vascular and other interstitial fluids environment، یعنی کہ اب یہ آپ کی وہ تمام ویسکولر جو ظاہر ہے کہ رگیں اور وہ جو اس کے اندر وینز ہوتی ہیں ساری، اس میں جو بھی فلوڈ آپ کا جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ سارا سیل میمبرین اور ایکسٹرا سیلولر پھر وہ ظاہر ہے اس کو وہ مینٹین رکھتا ہے، جو اضافی اگر کوئی ہوگا تو وہ اس کو ایکسپیل کر دے گا، اور اگر اس کی کوئی انٹیک کی ہوگی تو وہ لے گا، یعنی کہ آپ کے اندر ایک ارج پیدا کرے گا۔ جیسے کہ اگر آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یو آر لیکنگ واٹر، تو آپ نے پانی پینا ہے۔ ہیئر ان ایڈیشن، یہ اب یہاں سے مزید تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ ٹو سلیوٹ اینڈ واٹر ویریس ایسینشیل میٹابلٹیز، ٹھیک ہے، ہارمونز ایٹسٹرا آر کیپٹ ان ریکوائرڈ رینج۔ دیکھیں میٹابلٹیز کا یہاں پر جو چیزیں ہیں نا، وہ ایک میٹابلک پروسیس ہے جو آپ کی باڈی کے اندر انرجی کا ایک پروسیس ہو رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کھانا وغیرہ بھی کھاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے فوڈ کے جو پارٹیکلز ہیں بریک ڈاؤن ہوتے ہیں، انرجی ریلیز ہوتی ہے۔ اسی طرح ہارمونز ہوتے ہیں جو ظاہر ہے کہ مختلف گلینڈز آپ کے سیکریٹ کرتے ہیں، خارج کرتے ہیں، جس میں بہت مشہور ہارمون آپ کو پتہ ہے وہ انسولین ہے آپ کی، جو آپ کا لبلبا یعنی کہ پینکریاس جو ہے نا وہ سیکریٹ کرتا ہے۔ تو اس طرح ظاہر ہے تھائریکسن ہے جو تھائرائڈ گلینڈ جو ہے وہ سیکریٹ کرتا ہے، ایسا کہ بہت سارے ہارمونز ہوتے ہیں۔ سو یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ اس سے ریلیٹڈ ہے، اینڈ دے آر کیپٹ ان ریکوائرڈ رینج، اور پھر وہ ایک اسپیسیفک رینج میں، اگین میں وہی کہوں گا ماڈریٹ رینج کے اندر وہ اس کو رکھتا ہے۔ Homeostasis does not mean to keep a fixed internal environment, as changes maintained within a specific range are necessary for normal body functions۔ اب یہاں تک سمجھ لیتے ہیں جی کہ اس کا کیا ہے کہ ہومیوسٹیسس کیا کر رہا ہے۔ دیکھیں ہومیوسٹیسس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ایک انٹرنل ٹیمپریچر یا انوائرمنٹ کو جو ہے وہ فکس کر دے گا اور پھر اس کے بعد مزید وہ کام نہیں کرے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر فلکچویشنز آتی رہتی ہیں اکارڈنگ ٹو نارمل باڈی فنکشنز۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر water availability may fluctuate tremendously for the organism in external environment from abundant supply to almost dry conditions۔ یہاں تک آ جائیں جی۔ مثال کے طور پر اب پانی کی اویلیبلٹی ہے جو کسی بھی آرگنزم کی باڈی کے اندر موجود ہے، it may fluctuate tremendously for the organism in the external environment۔ یہ ان کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اکارڈنگلی کم زیادہ ہو سکتی ہے، فرام ابنڈنٹ سپلائی ٹو آلموسٹ ڈرائی کنڈیشن، یعنی کہ ابنڈنٹ سپلائی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پانی کی سپلائی، بہت زیادہ، اور ٹو آلموسٹ ڈرائی کنڈیشن، اور ایک وہ بھی وقت آ سکتا ہے کہ جب بالکل پانی نہیں ملتا۔ however the quantity of water in the body, for example internal environment, may vary in response to abundant supply and dry condition۔ یعنی کہ اب باڈی کے اندر کی جو پانی کی مقدار ہے، یعنی کہ جو اس کی انٹرنل انوائرمنٹ یا سیلز کے اندر جو پانی کی مقدار ہے، یہ کم زیادہ ہو سکتی ہے، یعنی اٹ میں ویری کا مطلب ہوتا ہے کم یا زیادہ ہونا، ان رسپانس ٹو ابنڈنٹ سپلائی اینڈ ڈرائی کنڈیشنز، کہ یہ اب ظاہر ہے کہ آپ کی وہ جو بھی آرگنزم ہے اس کی ایک سراؤنڈنگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ پانی مل رہا ہے یا بالکل نہیں مل رہا۔ اس کی بہت آسان مثال میں پودوں کی آپ کو دے سکتا ہوں کہ ایک وہ طرح کے بھی پلانٹس ہیں آپ کے گھر میں جن کو آپ بہت زیادہ پانی دے رہے ہوتے ہیں ہر روز، ہر دوسرے دن، یعنی ان کو پانی آپ دیتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ان کے لیے ابنڈنٹ سپلائی ہوگی، یا وہ درخت یا پودے جو باہر لگے ہوئے ان کو بھی پانی ملتا رہتا ہے یا بارشوں سے بھی ملتا ہے تو ان کے لیے بھی ابنڈنٹ ہے۔ لیکن ایک وہ جگہ بھی ہے جہاں کچھ پودے پڑے ہوئے ہیں
لیکن ان کو کئی کئی دن کئی ہفتے پانی نہیں ملتا تو ان کے لیے ڈرائی کنڈیشنز ہو جاتی ہیں. یا وہ صحراؤں میں پودے بھی موجود ہیں یا کچھ ایسی چیزیں جو ظاہر ہے درخت یا کوئی گھاس وغیرہ ویسے تو نہیں ہوتی صحرا کے اندر گھاس, لیکن کسی جگہ پر کسی سائٹ پر کہیں پر کوئی تھوڑا بہت اگر سبزہ موجود ہو تو وہاں پہ وہ کئی بار ڈرائی کنڈیشنز کا سامنا کرتے ہیں کیونکہ وہاں کئی مہینوں تک بارش نہیں ہوتی. سو دے گو فرام you can say minimum water supply to even absolute dry conditions but in a narrow range. ٹھیک ہو گیا. The control systems would not let the body flooded with water, ٹھیک ہے, in abundant supply and also not to dehydrate in dry condition. یہ مین چیز ہے, اس کو سمجھنا ہے آپ نے کہ اگر تو پانی کی بہت زیادہ سپلائی ہو تو وہ آپ کے جسم کو کوئی پانی سے بھر نہیں دیں گے, فلڈ نہیں کر دیں گے, اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی آرگنزم کو ڈرائی کنڈیشن میں بالکل ہی ڈی ہائیڈریٹ کر دیا جائے. اس کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے. دیکھیں اگر آپ بہت زیادہ پانی پئیں گے, گرمیوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو بہت زیادہ سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ جتنا پانی پی رہے ہوتے ہیں اتنا ہی آپ کا پسینے کے صورت میں وہ نکل رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کی باڈی کی انٹیک ہوتی ہے. سردیوں میں پسینہ کم ہوتا ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, خاص کر گھروں کے اندر جب ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے تو ہمارا تو بالکل سویٹنگ والا سسٹم نہیں ہوتا. اس صورت میں یورینیشن پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. جب آپ بہت زیادہ پانی کی انٹیک کرتے ہیں تو پھر آپ کا جو ارج ٹو یورینیشن ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ کو جو ہے نا وہ پھر واش روم جانا پڑتا ہے ٹو یورینیٹ, کیونکہ پھر ظاہر ہے کہ آپ کی باڈی فلڈ تو نہیں ہو سکتی تو پھر آپ کا واٹر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے تو ایکسپیل ہوگا کیونکہ آپ کو سویٹنگ نہیں ہو رہی. سو یہ چیز ہوتی ہے کہ کنٹرول سسٹم ہوتا ہے آپ کی باڈی کے اندر. میں آپ کے انسانوں کی مثال دے رہا ہوں, جانوروں میں بھی ایسا ہی ہے اور ایون پلانٹس میں بھی. تو پھر یہ اس طریقے سے ایکسپیل ہوتا ہے اور پھر یہ ڈی ہائیڈریشن کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں کہ بالکل ڈرائی کنڈیشن میں ڈی ہائیڈریٹ بھی نہیں ہونے دیتا, کچھ ایسا سسٹم رکھتا ہے کہ باڈی کے اندر پانی رہے. فردر مور adaptation to low level of range in dry conditions and to higher level of range in abundant supply of water is good for the organism to feel normal within internal fluctuations forced by drastic external fluctuations. اب دیکھیں مزید اگر اس پر بات کی جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آرگنزم وٹ ایور, میں نے پہلے بھی بات کی ہے, چاہے وہ جانور ہے چاہے وہ کوئی پودا ہے وٹ ایور, اس کے اندر اس قسم کا ایک میکانزم ہوتا ہے کہ جناب وہ ایکسٹریم کنڈیشنز کے اندر چاہے وہ پانی اس کے اندر بہت فلڈڈ آئے یعنی ابنڈنٹ سپلائی ہو چاہے بالکل ہی نہ ہو یعنی بالکل ڈرائی حالت ہو, اس کے اندر بھی بہرحال وہ یہ کہ انٹرنل اس کی جو فلکچویشنز ہوتی ہیں وہ اس طرح مینٹین رہتی ہیں کہ اس کو کسی قسم کی بھی بیرونی فلکچویشن یا کوئی ڈراسٹک سچویشن ہو جاتی ہے یا ڈراسٹک ایکسٹرنل فلکچویشنز ہو جاتی ہیں. ڈراسٹک کا مطلب ہوتا ہے شدید یا بہت سخت, تو اس قسم کی بھی کوئی خطرناک قسم کی صورتحال بھی ہو تو وہ پھر جو ہے نا سروائیو کر جاتا ہے. یہ تھا جی ہمارا یہاں تک پیج نمبر 2. اب یہاں تک جو میں نے چیز آپ کو کروائی ہے میری کوشش تھی ڈیٹیل کے ساتھ, ہو سکتا ہے کوئی ورڈ بیچ میں اچھے طریقے سے پروناؤنس نہ کیا ہو میں نے یا آپ کو نہ سمجھ آیا ہو, اس کے حوالے سے آپ مجھ سے کوشچنز بالکل کر سکتے ہیں. اور خاص کر بایو کے اندر میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں, ظاہر ہے سلسلہ تو یہ فرسٹ ٹائم میں اپنے چینل پہ شروع کر رہا ہوں, بایو میں بہت عرصے سے پڑھا بھی رہا ہوں, تو میری ہمیشہ سے اسٹوڈنٹس کو ایک ہی ایڈوائس ہوتی ہے کہ آپ جب بھی بایو کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ لیڈ پینسل سے آپ جو بھی ورڈز نہیں سمجھ آتے ان کو انڈر لائن کریں, کیونکہ یہ ایک پیراگراف جو ہوتا ہے نا بعض اوقات جیسے آپ فرض کریں یہاں سے لے کر ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ جناب یہاں تک جا رہے ہیں, لیٹ سپوز یہ ایک پیراگراف آ گیا, اس میں بعض اوقات آپ کے 15-20 ورڈ بھی ایسے نکل آتے ہیں کہ جن کے معنی جو ہے نا وہ آپ کے لیے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں, بعض کا پروننسیشن مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ آپ پوچھ بھی سکتے ہیں اور آپ چاہیں کہ آپ اس کو باقاعدہ پیپر کے اوپر اس کی لسٹ بنائیں اس کی ٹرمز کی, جیسے ہومیوسٹیسز ہے یہ کیا چیز ہے, میں نے اس سے پہلے ابھی اسی لیکچر میں اس کے اردو میننگ اور اس کو میں نے ایکسپلین بھی کیا ہے. پھر اسی طریقے سے اب جیسے فلکچویٹ ہے تو فلکچویٹ کا بھی ورڈ آپ لکھ سکتے ہیں, آپ ایون گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں, مزید اس کے بارے میں کھوج لگانی ہو سمجھنا ہو وہ بھی آپ کوشچن کر سکتے ہیں. کوئی بھی ورڈ ہے فلکچویشنز ہے, جیسے ابھی اس میں ہارم کا لفظ آ رہا ہے, ہارم کیا عوام ہوتے ہیں آپ کے کسی بھی آرگنزم کی باڈی کو, اسی طریقے سے نیرو رینج کیا چیز ہے, تو ویسے نیرو تو تنگ کو کہتے ہیں لیکن نیرو رینج یہاں پر کسی خاص چیز کو ظاہر ہے ڈیفائن کر رہی ہے یا اس کو ایسوسیٹ کر رہی ہے, وہ بھی آپ ایک کوشچن پوچھ سکتے ہیں. تو اس طرح آپ کچھ ورڈز کے بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اپنی گلوسری بنائیں تاکہ پھر ظاہر ہے آپ کے لیے اس کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا. اور بایو میں ظاہر ہے جتنا ان ڈیپتھ آپ جائیں گے تو آپ کو وہ سمجھ آتی جائے گی اور ایٹ دی اینڈ آف دا لیکچر آپ کے پاس معلومات کا بھی ذخیرہ ہوگا, ایٹ دی اینڈ آف دا چیپٹر آپ اپنے کوشچن آنسر خود بھی سالو کر سکتے ہیں. سو یہ تھا جی ہمارا
ہمارا پہلا لیکچر. انشاءاللہ تعالیٰ اب نیکسٹ لیکچر میں ہم ان ٹاپک سے آگے بات کریں گے اور سمجھیں گے. اب تک جو بھی ہمارا یہ آج کا لیکچر ہوا ہے اس میں کوئی کوشچن یا کنفیوژن ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا.